حدیث نمبر 3501۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا ذکر کیا گیا تو سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں ایک بات کی اور پھر وہ چلے گئے۔ پس ان کی قوم کے ایک آدمی ان سے ملے تو انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک دوسرے آدمی کو دیکھا ہے۔ پس وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اپنی اہلیہ کا پورا واقعہ آپ کو بتایا، اور وہ آدمی زرد رنگت والا، کم گوشت والا اور سیدھے بالوں والا تھا، اور جس کے متعلق اس نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسے اپنی اہلیہ کے پاس دیکھا ہے، تو وہ شخص گندمی رنگت والا، ابھرے ہوئے اعضاء والا، بہت گوشت والا، بہت زیادہ گھنگریالے بالوں والا تھا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، معاملہ واضح فرما دے۔ پس اس عورت نے ایسے بچے کو جنم دیا جو کہ اس آدمی کے مشابہ تھا جس کے متعلق اس کے شوہر نے ذکر کیا تھا کہ اس نے اسے اس کے پاس دیکھا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان کرایا۔ پس ایک آدمی نے مجلس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، کیا وہ وہی عورت ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر میں کسی کو گواہی کے بغیر رجم کرتا تو میں اس عورت کو رجم کرتا؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں، وہ عورت تو وہ تھی جو اسلام کے زمانے میں برائی عام کرتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 40۔ پانچویں بار پر لعان کرنے والوں کے منہ پر ہاتھ رکھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 3502۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جس وقت آپ نے 2 لعان کرنے والوں کو حکم فرمایا ہے وہ لعان کرے، حکم فرمایا کہ وہ 5ویں بار پر اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھے، اور فرمایا کہ وہ واجب کر دینے والی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 41۔ لعان کے وقت امام مرد اور عورت کو نصیحت کرے۔ حدیث نمبر 3503۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں، سیدنا ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت میں لعان کرنے والوں کے متعلق مجھ سے دریافت کیا گیا، کیا ان دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی؟ پس مجھے کوئی سمجھ نہ آئی کہ میں کیا کہوں۔ پس میں اپنی جگہ سے اٹھ کر ابن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر کی طرف گیا تو میں نے کہا، ابو عبد الرحمن، لعان کرنے والے جوڑے کے درمیان کیا جدائی کرائی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا، ہاں۔ سبحان اللہ، اس بارے میں سب سے پہلے جس نے دریافت کیا تھا وہ فلاں بن فلاں تھا۔ انہوں نے عرض کیا تھا، اللہ کے رسول، مجھے بتائیں، ہم میں سے ایک آدمی ہے، وہ اپنی بیوی کو فحاشی پر دیکھتا ہے، اگر وہ بات کرتا ہے تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے، اور اگر خاموشی اختیار کرتا ہے تو بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ پس آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ پس اس کے بعد جب وہ ان کے پاس آیا تو اس نے کہا، جس معاملے کے متعلق میں نے آپ سے دریافت کیا تھا میں اس کے ساتھ آزمایا گیا ہوں۔ پس اللہ عز و جل نے سورۃ النور میں یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اپنی ازواج پر تہمت لگاتے ہیں حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے اور 5ویں بار کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر اگر وہ سچوں میں سے ہے۔ پس آپ نے آدمی سے آغاز فرمایا اور اسے واعظ و نصیحت فرمائی اور اسے بتایا کہ دنیا کی سزا آخرت کی سزا سے بہت ہی معمولی ہے۔ اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ پھر عورت کو واعظ و نصیحت کی تو اس نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے وہ شخص جھوٹا ہے۔ پس آپ نے مرد سے شروع کیا تو اس نے 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہا
کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ پھر عورت کے پاس آئے تو اس نے بھی 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار کہا کہ اللہ کا اس پر غضب ہو اگر وہ سچوں میں سے ہو۔ پس آپ نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 42 لعان کرنے والے جوڑے کے درمیان جدائی کرانا۔ حدیث نمبر 3504 سعید بن جبیر نے بیان کیا مصعب نے لعان کرنے والے جوڑے کے درمیان جدائی نہیں کرائی۔ سعید نے کہا میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اجلان کے جوڑے کے درمیان جدائی کرائی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 43 لعان کے بعد لعان کرنے والے جوڑے کو توبہ کا موقع دینا۔ حدیث نمبر 3505 سیدنا سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا ایک آدمی نے اپنی اہلیہ پر تہمت لگائی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اجلان کے جوڑے کے درمیان جدائی کرائی اور فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے، کیا تم دونوں میں سے کوئی تائب ہوتا ہے؟ آپ نے 3 بار انہیں فرمایا تو انہوں نے انکار کر دیا، پھر آپ نے ان کے درمیان جدائی کرا دی۔ ایوب نے کہا عمر بن دینار نے کہا اس حدیث میں ایک ایسی چیز ہے میرا خیال نہیں کہ تم اسے بیان کرو۔ انہوں نے کہا اس آدمی نے کہا میرے مال کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم سچے ہو تو تم اس کے ساتھ تعلق زن وشو بھی تو قائم کر چکے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو تو وہ تم سے بہت دور جا چکی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 44 لعان کرنے والے جوڑے کا اجتماع۔ حدیث نمبر 3506 سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں میں نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے لعان کرنے والے جوڑے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والے جوڑے کے متعلق فرمایا تمہارا حساب اللہ کے ذمہ ہے، تم میں سے ایک جھوٹا ہے اور تمہارا اس عورت پر کوئی اختیار نہیں، تمہارے لیے کوئی مال نہیں، اگر تم نے اس پر سچی تہمت لگائی ہے تو تم اس مال کے ذریعے تم نے اس کی شرمگاہ کو حلال کیا تھا، اور اگر تم نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے تو پھر تمہیں بالکل ہی وہ مال نہیں ملنا چاہیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 45 لعان کے ذریعے بچے کا انکار کرنا اور وہ بچہ ماں کو دے دینا۔ حدیث نمبر 3507 سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی اور اس کی اہلیہ کے درمیان لعان کرایا، ان دونوں کے درمیان جدائی کرائی اور بچہ ماں کو دے دیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 46 جب وہ اشارے سے اپنی بیوی کے بچے کا انکار کرے وہ کھل کر نہ کہے جبکہ وہ اس کے انکار کا ارادہ رکھتا ہے۔ حدیث نمبر 3508 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو فزارہ کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری اہلیہ نے کالے رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں کوئی سیاہی مائل خاکی اونٹ بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، ان میں سیاہی مائل خاکی رنگ کا اونٹ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر پڑا ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3509 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا بنو فزارہ کا ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری اہلیہ نے
کالے رنگ کے بچے کو جنم دیا ہے۔ وہ اس سے انکار کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں خاکی رنگ کا اونٹ بھی ہے؟ اس نے کہا ان میں سیاہی مائل خاکی رنگ کا اونٹ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر پڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنی نسل کے کسی دوسرے رشتہ دار پر پڑا ہو۔ آپ نے اسے اس سے انکار کی رخصت نہ دی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3510 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس اثناء میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہے؟ اس نے کہا سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ان میں کوئی سیاہی مائل خاکی اونٹ بھی ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں ان میں سیاہی مائل خاکی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا تو وہ کہاں سے آ گئے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں جانتا، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی نسل میں سے کسی دور کے اونٹ پر پڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہو۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بستر پر پیدا ہونے والے بچے کا انکار کرے مگر یہ کہ وہ کہتا ہو کہ اس نے اسے فحاشی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 47 بچے کا انکار کرنے کے بارے میں سختی و مذمت۔ حدیث نمبر 3511 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس وقت کہ آپ پر لعان کے متعلق آیت نازل ہوئی جس عورت نے کسی ایسے شخص کو کسی قوم میں داخل کیا جو کہ ان میں سے نہیں تو اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں، اللہ اسے اپنی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اور جس شخص نے اپنے بچے کا انکار کر دیا جبکہ وہ اسے دیکھتا ہو تو اسے اللہ عز و جل کا دیدار نہیں ہوگا اور قیامت کے دن اللہ اسے تمام اول و آخر انسانوں کی موجودگی میں رسوا کر دے گا۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث باب نمبر 48 بچہ بستر کی طرف منسوب ہوگا جبکہ بستر والا شوہر اس کا انکار نہ کرے۔ حدیث نمبر 3512 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر گھر میں پیدا ہوا ہے اور زانی کے لیے پتھر رجم کی سزا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3513 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر گھر میں پیدا ہوا ہے جبکہ زانی کے لیے پتھر رجم کی سزا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3514 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ کا ایک لڑکے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا بیٹا ہے، اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اس کی مشابہت دیکھ لے۔ عبداللہ بن زمعہ نے کہا یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے والد کے بستر پر اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت دیکھی تو آپ نے اسے بالکل واضح طور پر عتبہ کی مشابہ دیکھا تو فرمایا اب یہ تمہارا ہے، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو اور زانی کے لیے پتھر رجم کی سزا ہے۔ سودا بنت زمعہ اس سے پردہ کرو۔ پس پھر میں نے سودا رضی اللہ عنہ کو کبھی نہیں دیکھا۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 3515 سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، زمعہ کی ایک لونڈی تھی، وہ اس سے جمع کرتا تھا اور اسے ایک دوسرے شخص کے متعلق بھی گمان تھا کہ وہ بھی اس سے جمع کرتا ہے۔ پس اس نے اس آدمی کے مشابہ بچے کو جنم دیا جس کے متعلق وہ گمان کرتا تھا۔ پس زمعہ فوت ہو گیا جبکہ وہ حاملہ تھی۔ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا نے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہو، سودا تم اس سے پردہ کرو، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 3516 سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور زانی کے لیے پتھر رجم کی سزا ہے۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا، میرا خیال نہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہو، واللہ تعالی عالم۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ باب نمبر 49 لونڈی کا بستر۔ حدیث نمبر 3517 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور عبد بن زمعہ رضی اللہ عنہ کا زمعہ کے بیٹے کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم مکہ جاؤ تو زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھنا، وہ میرا بیٹا ہے۔ عبد بن زمعہ نے کہا، وہ میرے والد کے لونڈی کا بیٹا ہے اور وہ میرے والد کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر عتبہ سے مشابہت دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور سودا اس سے پردہ کرو۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 50 جب بچے کی کئی مدعی ہوں تو پھر قرعہ اندازی کی جائے گی، اور زید بن ارقم کی حدیث میں شعبی پر اختلاف کا ذکر۔ حدیث نمبر 3518 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ یمن میں تھے کہ 3 آدمی ان کے پاس لائے گئے، انہوں نے ایک ہی طہر میں ایک عورت سے جمع کیا تھا۔ پس انہوں نے دوست سے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ یہ بچہ اس کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر دوست سے پوچھا، پھر سے پڑھیں گے، طہر میں ایک عورت سے جمع کیا تھا۔ پس انہوں نے دوست سے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ یہ بچہ اس کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر دوست سے پوچھا، کیا تم اقرار کرتے ہو کہ یہ بچہ اس کا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پس انہوں نے ان کے درمیان قرعہ اندازی کی اور جس کے نام قرعہ نکالا وہ بچہ اسے دے دیا اور اس کے ذمے 2/3 دیت مقرر کی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3519 زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اس اثنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ یمن سے ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو وہ آپ سے باتیں کرنے لگا اور وہاں کے حالات بیان کرنے لگا، جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ وہاں یمن میں تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، 3 آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، وہ ایک بچے کے بارے میں جھگڑتے تھے۔ انہوں نے ایک ہی طہر میں ایک عورت سے جمع کیا تھا اور پھر حدیث بیان کی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3520 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان دنوں یمن میں تھے۔ پس ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے عرض کیا، میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ جب 3 آدمی ان کے پاس لائے گئے تو انہوں نے ایک عورت کے بچے کے متعلق دعویٰ کیا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک سے کہا، تم اسے اس کی خاطر چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر دوسرے سے کہا، تم اسے اس کی خاطر چھوڑ دو گے؟ اس نے انکار کر دیا۔ پھر تیسرے سے کہا، تم اسے اس کی خاطر چھوڑ دو گے؟ تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم جھگڑالو شراکت دار ہو، میں تمہارے درمیان قرعہ اندازی کروں گا، پس جس کے نام قرعہ نکل آیا وہ اس کا ہوگا اور اس کے ذمہ 2/3 دیت ہوگی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہنس دیے حتیٰ کہ آپ کی داڑھی نظر آنے لگی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3521 سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن کا حکمران بنا کر بھیجا۔ ان کے پاس ایک لڑکا لایا گیا جس کے بارے میں 3 افراد نے دعویٰ کیا تھا، اور پھر حدیث بیان کی سلمہ بن کحیل نے ان کی مخالفت کی ہے۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔ حدیث نمبر 3522 شعبی ابو الخلیل سے یا ابن ابی الخلیل سے بیان کرتے ہیں کہ 3 افراد نے ایک طہر میں ایک عورت سے جمع کیا، بس اسی کے معنی ذکر کیا، اور نہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور نہ اسے مرفوع روایت کیا۔ ابو عبد الرحمن نے فرمایا یہ درست ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 51 قیافہ شناسی۔ حدیث نمبر 3523 ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوش میرے ہاں تشریف لائے۔ خوشی کے آثار کی وجہ سے آپ کا چہرہ دمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجزز نے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا ہے یہ پاؤں ایک دوسرے کا حصہ ہے، یعنی یہ دونوں باپ بیٹا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3524 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے عالم میں میرے ہاں تشریف لائے تو فرمایا عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مجزز المدلجی میرے پاس آیا جبکہ اسامہ بن زید میرے پاس تھے، پس اس نے اسامہ بن زید اور زید کو دیکھا جبکہ ان دونوں کے اوپر ایک چادر تھی، ان کے سر ڈھانپے ہوئے تھے اور ان کے پاؤں ننگے تھے، تو اس نے کہا یہ پاؤں ایک دوسرے کا حصہ ہے، ایک دوسرے سے ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 52 زوجین میں سے کسی ایک کا اسلام قبول کر لینا اور بچے کو اختیار دینا۔ حدیث نمبر 3525 عبد الحمید بن سلمہ الانصاری نے اپنے باپ سے، اس نے اپنے دادا سے روایت کیا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا جبکہ ان کی اہلیہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پس ان کا چھوٹا نابالغ بچہ آیا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو ایک طرف اور والدہ کو دوسری طرف بٹھا دیا، پھر اسے اختیار دیا تو دعا فرمائی اے اللہ اس کی رہنمائی فرما، پس وہ اپنے باپ کی طرف چلا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3526 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو، میرا شوہر میرے اس بیٹے کو لے جانا چاہتا ہے جبکہ وہ میرے لیے نفع مند ہے، وہ مجھے ابو انبہ کے کنویں سے پانی لا کر پلاتا ہے۔ اتنے میں اس کا شوہر بھی آ گیا اور کہا میرے بیٹے کے بارے میں کون مجھ سے جھگڑا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکی یہ تمہارا باپ ہے اور یہ تمہاری ماں ہے، تم ان دونوں میں سے جس کا چاہو ہاتھ تھام لو۔ پس اس نے اپنی والدہ کا ہاتھ تھام لیا تو وہ اسے لے کر چلی گئی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 53 کھلا لینے والی کی عدت۔ حدیث نمبر 3527 ربیع بنت معوذ ابن افرا رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی کو مارا تو اس کا ہاتھ توڑ دیا، پس اس کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور انہیں کہا تمہارا جو اس کے پاس ہے وہ اس سے لے لو اور اس کی راہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ ایک حیض انتظار کرے اور اپنے مائکے چلی جائے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر
528 سیدنا ربی بنت معوذ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، میں نے اپنے شوہر سے کھلا لے لیا، پھر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئی تو میں نے ان سے دریافت کیا میرے ذمہ کتنی عدت ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہارے ذمہ کوئی عدت نہیں مگر یہ کہ تم نے اس کے پاس جو تازہ وقت گزارا ہے، پس اتنی دیر انتظار کرو حتیٰ کہ تمہیں ایک حیض آ جائے۔ اور انہوں نے فرمایا میں نے اس بارے میں مریم المغالیہ کے واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی اتباع کی ہے، وہ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، پس انہوں نے اس سے کھلا لے لیا تھا۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 54 وہ جو مطلقات کی عدت سے مستثنیٰ ہے۔ حدیث نمبر 3529 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کے فرمان، ہم جس کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کے مثل لے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان، جب ہم کسی آیت کی جگہ کوئی آیت بدل دیتے ہیں اور اللہ جو نازل فرماتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور فرمایا اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس کتاب کی اصل موجود ہے کہ تفسیر میں مروی ہے۔ پہلی آیت تحویل قبلہ کے بارے میں ہے، اور فرمایا متعلقہ عورتیں 3 حیض تک انتظار کرے، اور فرمایا اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو حیض سے مایوس ہو جائے اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہے، پس اس سے منسوخ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اگر تم ان سے جمع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو پھر تمہاری طرف سے ان کے ذمہ کوئی عدت نہیں ہے۔ حکم الحدیث حسن صحیح۔ باب نمبر 55 بیوہ خاتون کی عدت۔ حدیث نمبر 3530 سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے سوائے شوہر کے، وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3531 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا، پس انہیں اس کی آنکھ کا اندیشہ ہوا، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانے جہالت میں تم میں سے کسی کو اپنے گھر میں بدترین کپڑوں میں سال گزارنا پڑتا تھا، پھر وہ عدت سے نکلتی تھی، پس وہ سرما نہ لگائی 4 ماہ 10 دن۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3532 سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو اس نے عرض کیا، میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، مجھے اس کی آنکھ کی بیماری کا اندیشہ ہے، کیا میں اسے سرما لگا دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمانہ جاہلیت میں تم میں سے کوئی 1 سال بھر عدت میں بیٹھتی تھی تو یہ صرف 4 ماہ 10 دن ہے، پس جب سال گزر جاتا تھا تو وہ اپنے پیچھے مینگنی پھینک کر عدت سے نکلتی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3533 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ کرے سوائے شوہر کے، وہ اس پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3534 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ شوہر کے علاوہ کسی میت پر 3 دن سے زائد سوگ منائے، وہ اس شوہر پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ سوگ منانے کا مطلب زینت چھوڑنا اور سادگی اختیار کرنا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3535
سعید نے ایوب ان نافع ان صفیہ بنت ابی عبید ان ام سلمہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 56 حاملہ کی عدت جبکہ وہ بیوہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 3536 سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے چند ایام بعد بچے کو جنم دے دیا۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے عقد نکاح کی اجازت طلب کی۔ پس آپ نے انہیں اجازت دے دی تو انہوں نے نکاح کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3537 سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیعہ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ جب وہ زچگی سے فارغ ہو جائے تو نکاح کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3538 سیدنا ابو سنابل رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سبیعہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کی وفات سے 23 یا 25 ایام بعد بچے کو جنم دیا۔ پس جب وہ زچگی سے فارغ ہو گئی تو انہوں نے ازواج کے لیے اپنے آپ کو آراستہ کیا، جس وجہ سے ان پر تان زنی کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کون روک سکتا ہے، وہ اپنی عدت پوری کر چکی ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3539 ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان اس بیوہ خاتون کی عدت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جو اپنے بچے کو جنم دے چکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس کی شادی کر دی جائے گی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دو میں سے دور والی عدت گزارے گی۔ پس انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس مقدمہ بھیجا تو انہوں نے فرمایا، سیدہ سبیہ رضی اللہ عنہا کا شوہر فوت ہو گیا تھا اور اس کے شوہر کی وفات کے نصف ماہ بعد بچے کو جنم دے دیا تھا۔ پس دو آدمیوں نے اسے پیغام نکاح بھیجا تو اس نے ایک کی طرف میلان کر لیا۔ جب انہیں اندیشہ ہوا کہ وہ اس سے نکاح نہ کر لے تو انہوں نے کہا، تمہاری ابھی عدت ختم نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حلال ہو چکی ہو اور جس سے چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3540 ابو سلمہ نے بیان کیا، سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بیوہ کے متعلق دریافت کیا گیا جو کہ حاملہ ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، دونوں میں سے جو زیادہ دور کی عدت ہو اسے مد نظر رکھا جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب وہ بچے کو جنم دے لے گی تو وہ حلال ہو جائے گی۔ پس سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اس بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، سبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے نصف ماہ بعد بچے کو جنم دے دیا تھا۔ پس دو آدمیوں نے اسے پیغام نکاح بھیجا۔ ان میں سے ایک نوجوان تھا جبکہ دوسرا بوڑھا۔ پس وہ نوجوان اس طرف مائل ہو گئی تو اس بوڑھے نے کہا، یہ تو حلال نہیں ہوئی، اور اس سبیہ رضی اللہ عنہ کے گھر والے موجود نہ تھے۔ اس نے امید کی کہ جب وہ آ جائیں گے تو وہ اس کے لیے اسے ہی اختیار کریں گے۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم حلال ہو چکی ہو، جس سے چاہو نکاح کر سکتی ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3541
ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک عورت کے بارے میں بات کی گئی جس نے اپنے شوہر کی وفات کے 20 دن بعد بچے کو جنم دیا، کیا اس کے لیے شادی کرنا درست ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مگر 2 میں سے آخری اجل۔ میں نے کہا یہ طلاق کی صورت میں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ کے موقف کے ساتھ ہوں۔ پس انہوں نے اپنے غلام قریب کو بھیجا تو کہا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور ان سے دریافت کرو، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سنت مقرر ہے؟ پس وہ آئی، بیان کیا تو انہوں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں۔ سیدہ صبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے 20 دن بعد بچے کو جنم دیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا تھا کہ وہ شادی کر لے۔ سیدنا ابو سنابل رضی اللہ عنہ بھی اسے پیغام نکاح دینے والوں میں سے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3542 سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اس بیوہ کا تذکرہ کیا جو اپنے شوہر کی وفات کے وقت حمل وضع کرتی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ اپنی 2 میں سے آخری مدت تک عدت گزارے گی۔ ابو سلمہ نے کہا نہیں، بلکہ جو ہی وہ حمل وضع کرے گی وہ حلال ہو جائے گی۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں۔ پس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا سیدہ صبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے کچھ ہی وقت بعد بچے کو جنم دیا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے اسے حکم فرمایا تھا کہ وہ شادی کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3543 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، سیدہ صبیہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ شادی کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3544 سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے درمیان اس عورت کے بارے میں اختلاف ہو گیا جو اپنے شوہر کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا 2 میں سے آخری مدت۔ ابو سلمہ نے کہا جب وہ بچے کو جنم دے لے گی تو وہ حلال ہو جائے گی۔ پس سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا میں تو اپنے بھتیجے یعنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے موقف کے ساتھ ہوں۔ پس انہوں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قریب کو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا کہ وہ ان سے اس کے متعلق دریافت کرے۔ پس وہ واپس ان کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ انہوں نے فرمایا ہے سیدہ صبیہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دیا۔ پس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حلال ہو چکی ہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3545 ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر کی وفات کے بعد بچے کو جنم دے لے تو 2 میں سے آخری مدت اس کی عدت ہے۔ ابو سلمہ نے بیان کیا ہم نے قریب کو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ اس کے متعلق ان سے دریافت کرے۔ پس وہ ان کے پاس سے ہو کر ہمارے ہاں آئے تو کہا کہ سیدہ صبیہ رضی اللہ عنہ کا شوہر فوت ہو گیا تھا۔ پس انہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے چند دن بعد بچے کو جنم دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم فرمایا کہ وہ شادی کر لے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3546
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسلم قبیلے کی سبیہ نامی خاتون اپنے شوہر کے نکاح میں تھی، پس وہ فوت ہو گیا جبکہ وہ حاملہ تھی۔ پس ابو سنابل بن بعلق نے اسے پیغام نکاح بھیجا تو اس نے اس کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے لیے درست نہیں کہ تم نکاح کرو حتیٰ کہ تم 2 میں سے آخری مدت تک عدت گزارو۔ پس انہوں نے تقریباً 20 راتیں ہی گزاری تھی کہ انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3547۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا اسی اثناء میں کہ میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھے کہ ایک عورت آئی، اس نے کہا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے جبکہ وہ حاملہ ہے۔ اس نے اس کی وفات کے بعد 4 ماہ سے پہلے بچے کو جنم دے دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا 2 میں سے آخری مدت۔ ابو سلمہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ سیدہ سبیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو عرض کیا اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور جبکہ وہ حاملہ ہے۔ اس نے وفات کے بعد 4 ماہ سے کم وقت میں بچے کو جنم دیا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ وہ شادی کر لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس پر گواہ ہوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3548۔ عبید اللہ بن عبداللہ نے بیان کیا کہ اس کے والد عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کے نام خط لکھا اور انہیں حکم دیا کہ وہ سیدہ سبیہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے، ان سے ان کے واقعہ کے بارے میں سوال کرے اور اس چیز کے بارے میں پوچھے کہ جس وقت انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تھا تو آپ نے انہیں کیا جواب دیا تھا۔ پس عمر بن عبداللہ نے عبداللہ بن عتبہ کو بتاتے ہوئے خط کا جواب دیا کہ سبیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ جو کہ بنو عامر بن لوئی سے تھے اور انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی کے نکاح میں تھی۔ پس ان کے شوہر حجۃ الوداع کے موقع پر فوت ہو گئے تھے جبکہ وہ حاملہ تھی۔ پس انہوں نے ان کی وفات کے چند دن بعد ہی بچے کو جنم دیا۔ جب وہ اپنی زچگی کے ایام سے فارغ ہوئی تو انہوں نے پیغام نکاح بھیجنے والوں کے لیے بناؤ سنگار کیا۔ پس ابو سنابل بن بعلق بنو عبد الدار کا آدمی ان کے پاس آیا تو اس نے ان سے کہا کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو بناؤ سنگار کے ساتھ دیکھ رہا ہوں؟ شاید کہ آپ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اللہ کی قسم جب تک 4 ماہ 10 دن نہ گزرے آپ نکاح نہیں کر سکتی۔ سیدہ سبیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا جب اس نے مجھے یہ بات کی تو میں نے شام کے وقت اپنے کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں نے جس وقت بچے کو جنم دیا تھا تو میں اسی وقت حلال ہو گئی تھی اور مجھے حکم فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو شادی کر لوں۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 3549۔ ظفر بن اوس بن عدسان النصری نے بیان کیا کہ ابو سنابل بن بعلق بن سباق نے سبیہ رضی اللہ عنہا سے کہا آپ شادی کے لیے حلال نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ 4 ماہ 10 دن گزر جائے، 2 میں سے زیادہ دور والی مدت۔ پس وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فتویٰ دیا کہ جب وہ بچے کو جنم دے لے تو شادی کر لے۔ پس جس وقت ان کے شوہر فوت ہوئے تو وہ 9 ماہ کی حاملہ تھی۔ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ وہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فوت ہوئے تھے۔ پس انہوں نے بچے کی پیدائش کے بعد اپنی قوم کے نوجوان سے شادی کر لی تھی۔ حکم الحدیث ما قبل سے مل کر صحیح۔
حدیث نمبر 3550۔ عبیداللہ بن عبداللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن عبداللہ بن ارقم الزہری کے نام خط لکھا کہ وہ صبیہ بنت حارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائے اور ان سے اس فتوے کے متعلق دریافت کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے حمل کے متعلق دیا تھا۔ پس عمر بن عبداللہ ان کے پاس گئے تو ان سے دریافت کیا۔ انہوں نے انہیں بتایا کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام میں سے تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ انہوں نے حجۃ الوداع میں وفات پائی تھی۔ پس انہوں نے اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن گزرنے سے پہلے ہی بچے کو جنم دے دیا۔ جب وہ اپنی زچگی سے فارغ ہوئی تو ابو سنابل بنو عبدالدار کے آدمی ان کے پاس آئے تو انہوں نے انہیں بناؤ سنگار کیے ہوئے دیکھا تو کہا شاید کہ تم 4 ماہ 10 دن گزر جانے سے پہلے ہی نکاح کرنا چاہتی ہو۔ انہوں نے کہا جب میں نے ابو سنابل سے اس کے متعلق سنا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے اپنی بات بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تم نے بچے کو جنم دیا تھا تو تم اسی وقت حلال ہو گئی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔